بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ناظرین پروگرام نیوز سائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان. ناظرین اس وقت ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اس اجلاس میں شرکت کے لیے وہاں پر نہ صرف موجود ہیں بلکہ پاکستان ہمیشہ سے تمام جتنے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر ایک بہت ہی مثبت کردار ادا کرتا چلا آیا ہے. خاص طور پہ جب ہم شنگھائی تعاون تنظیم کی بات کرتے ہیں اور اس کے قیام کو جب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ربع صدی ہونے والی ہے. جون 2001 میں جب اس کا قیام ہوا تھا اور اب 2025 کا اختتام ہونے والا ہے, تو اب تک اس تنظیم نے ایک مختلف جگہوں پر ایک بڑا ہی اہم کردار ادا کیا. خاص طور پہ جب ہم دہشت گردی کی طرف دیکھتے ہیں, علیحدگی پسندی کی طرف دیکھتے ہیں, انتہا پسندی کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کا جو موجودہ ڈھانچہ ہے اور جو اس کے موجودہ رکن ممالک ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں, جن میں خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر روس اور چین ایک ہی جگہ پر موجود ہے. اس کے ساتھ پاکستان اور بھارت ایک بالکل ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود ہے. لیکن مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ بھارت نے اس پلیٹ فارم کا کبھی بھی مثبت استعمال نہیں کیا. جب ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے, اس پر تعاون کے حوالے سے, یا ہم بات کرتے ہیں آپس میں معاشی آپس میں جو تعاون ہے اس کے حوالے سے, تو ہمیں بھارت یہاں پر بائیکاٹ کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے. ہمیں یہاں پر وہ ایک منفی کردار ادا کرتا ہوا یا اس پلیٹ فارم کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے. وہ اس کے خلاف سازشیں کرتا ہوا بھی کہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کو وہ چین کے زیر اثر سمجھتا ہے, اور چونکہ اس کا ایجنڈا اینٹی چائنا ہے, اینٹی پاکستان ہے, تو وہ اس کے خلاف سازشیں کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے, اس کو ناکام بناتا ہوا نظر آتا ہے. یہی وہ پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر پاکستان ابھی حال ہی میں بڑی کامیابیاں حاصل کر چکا. جب بھارت نے یہ کوشش کی تھی چین کے اجلاس میں کہ وہ روک سکے کہ جعفر ایکسپریس میں جو اس نے دہشت گردی کی تھی, یا یہاں پر پاکستان میں جس طرح بچوں کی اسکول بس کو بھارتی فتنہ خوارج اور بھارت کی سپورٹ کے ساتھ نشانہ بنایا گیا تھا, تو اس تنظیم نے کھل کر اس کی مذمت کی تھی. لیکن دوسری طرف بھارت نے یہ کوشش کی کہ پہلگام فالس فلیگ کے لیے اس تنظیم کو استعمال کر سکے, تو اس میں بھی اس کو ناکامی ہوئی تھی. جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت عالمی منظر نامے پر, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس تنظیم کی بات کر رہے ہیں جس میں اس وقت بڑے مؤثر قسم کے ممالک اس وقت اس میں شامل ہیں, اور جس میں 3 مبصر ملک بھی ہیں, جس میں 10 ڈائیلاگ پارٹنرز بھی موجود ہیں, اور اس وقت 10 مکمل ارکان وہ بھی موجود ہیں. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی 40% کے لگ بھگ پاپولیشن یعنی آبادی کو کور کرتی ہے. کوئی 25% سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی معیشت کو کور کرتی ہے. تو اس کو ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, صرف اس لیے نہیں کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں, علیحدگی پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں, ہم انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں. یہ 3 ایولز جن کو بیسکس کہا جاتا ہے اس تنظیم کے حوالے سے, ہم اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آپس میں اقتصادی تعاون کو بڑھانا چاہتے ہیں. ہم اس کے ذریعے اپنے عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں. اس وقت وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار وہاں پر موجود ہیں. ہم اس پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں, پروگرام کے پہلے حصے میں جائیں گے ماسکو کے اس اجلاس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے, اور میں بہت ہی مشکور ہوں اپنے پینلسٹ جو ہیں ان کا میں آپ کے ساتھ تعارف جا رہا ہوں. سب سے پہلے جی آر بلوچ جو کہ سابق سفیر ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سفارتی معاملات کے اوپر اور جو ممالک ہیں ان کے باہمی تعاون کے اوپر, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب وقت دینے کے لیے. اور چونکہ بات ہو رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے, علیحدگی پسندگی کے حوالے سے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین جو کہ دفاعی امور کے ماہر ہیں وہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ذوالفقار علی میتو موجود ہے. آپ خاص طور پہ جب ہم معاشی امور کی طرف دیکھتے ہیں تو ان پر آپ کی گہری نظر ہے. میں سب آپ سے فگرز لوں گا, لیکن اس سے پہلے میں ذرا جی آر بلوچ صاحب سے اس اجلاس کی اہمیت, اس کا امپیکٹ, اور خاص طور پہ جب ہم بھارت کی سازشیں دیکھتے ہیں اور اس پلیٹ فارم کا ممبر ہونے کے باوجود اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ بلوچ صاحب؟ تھینک یو. میں اس طرف آتا ہوں. میں خیال اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اپنے آڈینس کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنا چاہیے کہ ایس سی او کی جو اہمیت ہے وہ کیوں کر اتنی زیادہ ہے, اور ہماری پرائورٹیز نیشنل میں
کیوں اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. آف کورس ٹیررزم از ون آف دا سبجیکٹ وچ وی ول بی ڈسکسنگ, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایس سی او میں جو سے کور 3 کام ہیں ٹو فائٹ ایکسٹریمزم, ٹو ٹیررزم اینڈ سیپریٹزم, اس سے کس طرح سے انڈیا جو ہے وہ ہٹانا چاہتا ہے, وہ ایک بحث ہے, ہم آتے ہیں اس کے اوپر. لیکن آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ اینڈ ویئر وی پلیس ایس سی او ان دا چینجنگ گلوبل آرڈر. اس وقت دس از دی اونلی یوریشین پلیٹ فارم گلوبل لیول پہ جو کہ ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جو ہے وہ ایک کانکریٹ اسٹیپ ہے. یہاں پہ رشیا ہے, چائنا ہے, انڈیا, پاکستان, سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہے, اور ابھی اور مزید بہت سارے لوگ ممبر بھی ہونا چاہتے ہیں. تو اٹ از کائنڈ آف اے آئی وڈ سے دیٹ ایک الٹرنیٹ پاتھ آپ کو ایک ویسٹرن ڈومینیٹڈ جو گلوبل آرڈر ہے اس کے متبادل دے رہا ہے. ایک طرف برکس بھی ہے, ایک طرف ایس سی او ہے. تو یہ 2 بڑے اوور آرچنگ جو اسٹرکچرز ڈیولپ ہو رہے ہیں گلوبلی, انہی سے آپ کا راستہ نکلے گا کہ کس طرح سے آپ کے جو کولونیل اسٹرکچر بنا ہوا ہے ویسٹرن ڈومینیٹڈ فار دا لاسٹ 500 ایئرس, اس سے کیسے نکلا جائے, کس طرح سے جو ہے وہ ہم ایک ایسی دنیا میں بسیں جہاں پہ سوورین ایکوالٹی ہو, جہاں پہ ہر ایک کی سیکورٹی جو ہے وہ سانجھی ہو. It's not only if I am secure in my house, so I don't care for my neighbor. تو وہ ہے. اور پھر اس میں ساؤتھ کا بہت بڑا رول ہے کہ کس طرح ساؤتھ ود ان دا ساؤتھ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. سو آئی سی اٹ ایز اے ریئلی گلوبل organization which is beyond just only 2 or 3 things that, اور اس سے یہ کہ ابھی بڑھ بھی گیا ہے اس کا جو ابھی جو انہینسڈ اس کا ایجنڈا ہے, اس میں کنیکٹیویٹی ہے, اس میں ٹریڈ ہے, اس کے اندر ڈیجیٹلائزیشن ہے, اس میں اب بینک کے قیام کی بات بھی ہو رہی ہے, ایس سی او بینک بھی بنے گا. تو یہ بہت بڑا آئیڈیا ہے جو کہ آپ انفولڈ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. اور اس میں obviously چائنا چونکہ اس کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ہے اور اس کا نام بھی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چائنا نے اس کو بہت پرائورٹی اپنے لحاظ سے دی ہے کہ اور لیڈ بھی کر رہا ہے ساؤتھ کو. سو آئی تھنک آئی سی اے ویری سگنیفیکنٹ رول آف ایس سی, اور اس کے اندر پاکستان چونکہ ون آف دا انیشیل ممبرز میں سے ہے, اور ہماری کولیبریشن ود all the members ہے. صرف انڈیا کا مسئلہ ہے لیکن اس کا بھی ایک حل ہے کہ ہم کیوں نہ ایس سی او کو ایز اے لیوریج استعمال کریں ٹو سیٹل دس ایشو, اور اس کو پریشرائز کریں انڈیا کو کہ اپنے اس ٹول کو استعمال نہ کرے ان ڈپلومیسی, جہاں وہ جو جس کی شکایت ہم اس سے کرتے بالکل سر, رہتے ہیں. ہم ان چیزوں کو جی آر پروفیسر اٹھاتے رہتے ہیں, لیکن مسائل ہمارے جو ہیں 2 طرفہ ہیں. ایک ہمیں ایک طرف تو ہمارے انڈیا بیٹھا ہوا ہے, اور جب وہ جعفر ایکسپریس جیسا واقعہ کرتا ہے, جب وہ ہمارے بچوں کی گاڑی کے اوپر حملہ کرتا ہے, تو پھر ہمیں مجبوراً ایس سی او کی کانفرنس میں بھی اٹھانا پڑتا ہے اس مسئلے کو اور کہنا پڑتا ہے کہ یہ نہ کرو. اور دوسرا افغانستان اگرچہ اس کا باقاعدہ رکن ملک نہیں ہے, لیکن ایک مبصر کے طور پہ یا خطے کے ملک کے طور پہ ہمیں اس کا بھی ایشو سامنے رکھنا ہے. کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کو, اور کس طرح ہم امن کی طرف جا سکتے ہیں؟ بابر علاؤدین صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بابر صاحب, سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو میں, دہشت گردی کے خاتمے کے پرسپیکٹیو میں, انتہا پسندی پر قابو پانے کے پرسپیکٹیو میں ہم کس طرح ایس سی او کو ایک مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جو ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ ایس سی او بڑا ریپڈلی گروئنگ ریجنل آرگنائزیشن ہے, اور ہر دن اس کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اس کا ایجنڈا جو ہے وہ بھی اس میں براڈن بھی ہو رہا ہے, اس میں نئی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں, اور اس میں جو ممالک شامل ہیں ڈیفینیٹلی بڑے امپورٹنٹ ممالک ہیں, رشیا اور چائنا جیسے, اور دوسرے خطے کے ممالک, اور ظاہر اس میں سینٹرل ایشین کنٹریز بھی ہیں. ہندوستان کی ڈیفینیٹلی جغرافیکلی اکنامکلی اپنی ایک اہمیت تو ہے,
اس طرح کے فورمز کو آپ جو اپنے ریجنل ڈسپیوٹس ہیں یا جو آپس کے دو نیبرز کے ڈسپیوٹس ہیں ان کو کسی حد تک سیٹل کرنے کے لیے یوز تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب ممبرز ایک آرگنائزیشن کے ہیں جب بیٹھتے ہیں اور اسی آرگنائزیشن میں جو بڑے ممالک ہیں جیسے چائنا، رشیا اور بالخصوص رشیا جیسے ممالک جن کا انڈیا کے اوپر انفلوئنس بھی ہے اور چائنا کو بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اگنور تو نہیں کر سکتے، چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ، تو یوز تو بالکل ہو سکتا ہے اور اس پہ کوئی دو رائے بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کی سنسیئرٹی پرپز ہے، آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں. مگر یہاں پر بات دوسری ہے جس کے طرف اشارہ آپ نے بھی کیا کہ ہندوستان بالخصوص جو موجودہ ہندوستان کی قیادت ہے وہ تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے. ان کی تو ٹوٹل جو چاہے وہ ڈپلومیسی ہے چاہے ان کی سیاست ہے کچھ بھی ہے وہ نفرت پہ بیسڈ ہے. وہ بیسیکلی پولرائزیشن کی طرف زیادہ ان کی کوشش رجحان ہے، انٹرنلی ایکسٹرنلی دونوں، اور ان کی سوچ بالکل انتہا پسندی والی سوچ ہے. وہ تو کھیل کے میدانوں میں بھی سیاست کو لے کے آ گئے ہیں اور آپس کے تعلقات انہوں نے آلموسٹ پاکستان سے ختم ہی کر کے رکھ دیا. حالانکہ پاکستان کی تو ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے. ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا بات چیت سے، چاہے کسی تھرڈ کنٹری نے بیچ میں آ کے بات کرنی چاہیے ہو یا ڈائریکٹلی. تو ایس سی او دوسری آرگنائزیشن سے ڈفرینٹ بھی ہے. ڈیفینیٹلی یہاں پر ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات بھی ہوتی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے، اکنامک کوآپریشن کی بات بھی ہو رہی ہے جو کہ دنیا کی اس طرح کی بڑی آرگنائزیشنوں سے مختلف ہے. وہاں پر تو کہیں پر آپ ملٹری کوآپریشن کی بات کرتے ہیں، ہیجمونی کی بات کرتے ہیں، ڈومیننس کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ G10 کنٹریز ہوں یا خطے کے دنیا کے دوسرے ممالک ہوں جہاں پر بڑے بڑے ممالک اس کے ممبرز ہیں. وہ اس طرح کی وہاں پر ڈسکشنز ہے، اس طرح کا ایجنڈا وہاں پر نہیں ہوتا. آل انکمپسنگ ایجنڈا ہے ایس سی او کا. اس میں ہوپ زیادہ ہے، پازیٹیوٹی زیادہ ہے. امید تو رکھنی چاہیے کیونکہ امید ہی سب کچھ ہے. امید اگر نہیں ہے تو پھر تو کوئی معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا. بالکل صحیح سر، یہ بات تو صحیح ہے کہ ہمیں ہمیشہ ٹھیک ہے ہمارے مسائل ہیں اس وقت. ٹیررزم ہمارا بڑا مسئلہ ہے، ایکسٹریمزم ہمارا مسئلہ ہے، جو سیپریٹزم ہے جو اس وقت ایک بڑی تحریکیں چل رہی ہیں مختلف جگہوں پر، وہ بھی ہمارے مسائل میں شامل ہیں، علیحدگی پسند جتنی تحریکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھنا ہے. ذوالفقار میں صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس پلیٹ فارم کو، خاص طور پہ معاشی ترقی کے حوالے سے؟ دیکھیں نجم، یہ پلیٹ فارم جو ہے آپ نے بالکل صحیح کہا، 42% آف دا ورلڈ پاپولیشن ہے اور 32% آف دا جی ڈی پی آف دا ورلڈ ہے اور 24% آف دا ایریا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پلیٹ فارم، جیسے کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے فوجی ٹو فوجی تعاون کی بات ہوتی تھی، تو اب یہ اس کا تو ایجنڈا یہ ہے کہ آپ نے ٹیررزم کو روکنا ہے، آپ نے سیپٹزم کو روکنا ہے اور ایکسٹریمزم کو روکنا ہے. یہ بنیاد ہی اس ایس سی او کی یہ ہے. آج 3 ایونٹ ہوئے وہاں پہ ماسکو میں. ایک تو پریزیڈنٹ پیوٹن نے یہ جو اسٹیٹ آف گورنمنٹ تھے ہیڈز تھے ان سے خطاب کیا، ان سے ملاقات کی. دوسرا ایونٹ ہوا پاکستان کے سیکرٹری وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تقریر کی، اور دوسری تقریر کی جے شنکر جو وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے. تو میں تھوڑا سا مختصر آپ کو، اسحاق ڈار صاحب نے تو پرپوزلز دی ہیں اسی ایس سی او کے پلیٹ فارم پہ، اس کے ایجنڈے اور اس کے مینیفیسٹو کے مطابق. اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ کراس بارڈر ٹریڈ کوریڈورز بننے چاہیے، ایس سی او ڈیولپمنٹ بینک اور انویسٹمنٹ فنڈ قائم ہونا چاہیے جو ہمارے بزنسز کو یا پرائیویٹ سیکٹر کو تک ایکسٹینڈ کرے اور ان کا آپس میں کوآپریشن بڑھے اور بزنس ٹو بزنس ریلیشن بڑھ کے تو ٹریڈ آپس میں جو والیوم ہے اس کو انکریز کیا جائے. اسحاق ڈار نے تو یہ کہا کہ جو پہلے سے موجود پلیٹ فارمز ہیں، مثال کے طور پہ انٹر بینک کنسورشیم ہے، تو اس کا دائرہ ہمیں بڑھا دینا چاہیے کنیکٹیوٹی کی طرف. یعنی ہمارے اپنے ریجنل کنیکٹیوٹی کے سڑکیں بننی چاہیے، کوئی ریل لنکس بننے چاہیے، اور اس کا دائرہ جو ہے وہ آپس میں ایک کولیبریشن کرنا چاہیے جو نئے سیکٹرز آ رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس کے اندر. اسحاق ڈار نے تو یہ کہا ہے نجم علی صاحب کہ ایس سی او یونیورسٹی نیٹ ورک بننا چاہیے، آپس میں اسٹوڈنٹس کو مشترکہ ریسرچ پروجیکٹس بنانے چاہیے. ایک بھی ایسی بات نہیں کی جو اس کے مینڈیٹ سے باہر ہو. تو یہ وہ پرپوزلز تھیں کہ جو سب کو بہت اچھی لگیں. اس کے مقابلے میں جو جے شنکر ہیں انہوں نے جو سپیچ کی وہ ٹوٹلی ان کا ساتھ ان کی آنکھیں میں نہیں دے رہی تھی. ان کے الفاظ تو کیا دیں گے. وہ انہوں نے کہا کہ انڈیا اس بات کا فرم بلیور ہے کہ ایکسچینج، پیپل ٹو پیپل ایکسچینج بٹوین دی ایس سی او ممبرز ہونا چاہیے. تو ہم بڑے اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو پیپل ٹو پیپل ایکسچینج ہے اس کا ذریعہ بننے چاہیے دانشور
اس کا ذریعہ بننے چاہیے آرٹسٹ, اس کا ذریعہ بننے چاہیے اسپورٹس مین, اور اس کا ذریعہ بننے چاہیے کوئی مشترکہ پروجیکٹ. اب مجھے بتائیے کہ اسپورٹس مین اسپرٹ تو ان کی یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر کرکٹ کی گراؤنڈ میں ان کا کپتان شیک ہینڈ نہیں کرتا, ان کی اسپرٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے کھیلنے سے انکار کرتے ہیں, ان کی اسپرٹ یہ ہے کہ پاکستانی ایکٹریسز یا پاکستان کے فنکار جو وہاں کام کر رہے تھے ان کو آنے نہیں دیتے. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ ان کی صرف شانہ نے ایک بار کئی سال پہلے یہ کہا کہ اگر پاکستان کی ٹیم کلکتہ میں کھیلی تو ہم ان کی پچ اکھاڑ دیں گے. ایک اور بات دیکھیے, مقصد یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, ریجنل بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, امن کا پلیٹ فارم ہے. حال ان کا یہ ہے کہ وہ ایک ٹرافی ایشین جو آپ جیت جاتے ہیں, ٹھیک ہے آپ ٹرافی جیت جاتے ہیں, اور آپ ایک پاکستانی کے ہاتھ سے پاکستان جو وہاں کا, میں اس سے بڑی بات جو آج اس نے جے شنکر نے کی, بڑا لوگ اس کو فیل بھی کرتے ہیں, لوگ اس کا میسج بھی لیتے ہیں. اس نے کہا جی کہ ہم یہ پورا حق رکھتے ہیں کہ دہشت گردی سے اپنے لوگوں کو بچائیں, اور ہم نے وہ حق استعمال کیا, آئندہ بھی کریں گے. یعنی یہ ایک کھلی دھمکی تھی ایک طرح سے پاکستان کو. اسی طرح سے تو کیا یہ وہ پلیٹ فارم تھا؟ اور تیسرا اس کا پھر جو منہ توڑ جو آپ کہہ لیں یا جو بھی ہے, پریزیڈنٹ پیوٹن نے جب ان سے ملاقات کی تو انہوں نے وہاں بھی شاید یہ بات کی ہوگی, لیکن پریزیڈنٹ پیوٹن نے ایک سیدھا لفظ کہا کہ یہ جو ایس سی او پلیٹ فارم ہے جس کی آج کل جو صدارت ہے وہ رشین فیڈریشن کے پاس ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ضرورت یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کی کریڈیبلٹی بڑھائیں اور آپس میں اکنامک ریلیشن کو بوسٹ کریں اور آپس میں تعاون بڑھائیں اور انٹریکشن کو میں اضافہ کریں. تو نہ یہ جو جوائنٹ کمیونیکیشن ہوا, مشترکہ بیانیہ اعلانیہ آیا, اس کے اندر ایک لفظ نہیں ہے انڈیا کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی تقریر نے وہاں پہ جو ایک بنیاد رکھی ہے مستقبل کے پروجیکٹس کی, آگے چل کے یہی آئیں گے, اور پاکستان کی کریڈیبلٹی آج پھر اس فورم پہ بھی بڑھی. یہ پازیٹیوٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں جی آر بلوچ صاحب, اگر اس کو ہم دیکھیں, جو میں بنیادی بات کر رہا تھا, آپ نے بھی بہت اسحاق ڈار صاحب کی طرح بالکل پازیٹیو بات کی اور مثبت بات کی, تعمیری بات کی, لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہمیں بھارت جو ہے وہ خطے میں تنہا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ بنگلہ دیش کی صورتحال کو دیکھ لیں, حسینہ واجد کو سزائے موت ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی, اور اس کے بعد خاص طور پہ جو ایک بھارت طرف سے سمجھا جا رہا تھا کہ وہ خطے کے اوپر بدماش کے طور پہ راج کر سکتا ہے, وہ خطے کا تھانے دار بن سکتا ہے, وہ خواب تو ٹوٹ کر رہ گیا, وہ تو بالکل چکنا چور ہو گیا. اور اب مطالبہ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کی طرف سے کہ آپ واپس کریں حسینہ واجد کو اور اسد الزمان کو, جو کہ مجرم ہیں بنگلہ دیش کے. آپ نیپال کو دیکھیں, نیپال ہمیں انڈیا کے جو دائرہ کار سے, اس کے اثر سے نکل کر وہ چین کے کیمپ پہ جاتا ہوا, وہ بالکل جا چکا ہوا ہے. جس طرح چین میں استقبال کیا گیا نیپال کے سربراہ کا, وہ ایک تاریخی قسم کا موقع تھا, اور جس طرح جہاز دے کے بلایا گیا, جس طرح اقدامات کیے گئے. ہم مالدیپ کو دیکھیں, وہاں پر بھارت نکل جاؤ مہم چلتی ہوئی نظر آتی ہے. ہم ایران کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آج جو بڑی اہم خبر ہے جی آر بلوچ صاحب, وہ یہ ہے کہ جو بغیر ویزے کے وہاں پر ہندوستانیوں کی آمد تھی, وہ سہولت ایران نے ختم کر دی, کیونکہ انڈیا ایکسپوز ہو گیا. انڈیا پاکستان کے ساتھ جو ہے اس کے معاملات وہ سب کے سامنے ہیں. ابھی ذوالفقار محتو جس طرح جے شنکر کی تقریر کا ذکر کر رہے تھے, وہ ایس سی او جیسے پلیٹ فارمز پر بھی دھمکیاں دے رہا ہے. چین کے ساتھ اس کے تعلقات سب کے سامنے ہیں, اور صرف بات جنگ کی نہیں ہے, بلکہ جو معاشی معاملات ہیں, جو اقتصادی معاملات ہیں, ان کی بھی معاملات. تو یہ تو جو ہمیں بھارت ہے, اگر ہم بنگلہ دیش کے تناظر میں جی آر بلوچ صاحب, اگر ہم اس وقت نیپال کے ساتھ دیکھیں, ہم ایسی کانفرنس میں یہ سارے معاملات دیکھیں, ہم ابھی جس طرح آج بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح نشاندہی کی ساری چیزوں کی, کہ کس طرح وہ تو عالمی پلیٹ فارم سے اپنا منہ دکھاتا ہوا نظر نہیں آتا. آپ اس کی پوزیشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں شاید آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ٹائم از اپ فار مودی, ٹھیک ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہار میں جیت گیا ہے, لیکن وہ بھی بذات خود بڑا کوشچن مارک اس کے اندر آ رہا ہے. تو جہاں جو بڑا یہ سب سے بڑا ان کا جو تھا کہ جی ہم بڑی ڈیموکریسی ہیں, تو اب وہ تو ڈیموکریسی رہی نہیں. اب تو وہاں ایک سیکٹیرین, ایک ہندوتوا کا راج ہے, and they use ballot to legitimize the majoritarian rule. Majoritarian بھی نہیں ہے, یہ ایک جتھا ہے جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں ان کا.
کیونکہ دیکھیے میری تھیسس یہی ہے کہ جو 400 ملین یا تھوڑے زیادہ ہوں گے ہندوز ان انڈیا، وہ سب اس کا حصہ نہیں ہے بی جے پی کا. رابطہ ان سے منقطع ہوا، اور اسی چیز کو میں بابر جی ہمارا رابطہ جی اربلوچ صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اب پرابلم یہ ہے پاکستان کے لیے کہ پہلے تو ہمیں ایک روایتی جو خطرے ہوتے ہیں، جو کنونشنل ملٹری تھریٹ، 2 فرنٹ تھا. اب مسئلہ ہے کہ جو سب کنونشنل ٹول ہے دیٹ از ٹیررزم، اس کے 2 فرنٹ ہمارے پاس کھل گئے ہیں اور ان دونوں کا نیکسس بن گیا ہے. اور اس چیز کو ہم نے بتانا ہے، وہ چاہے پھر ایس سی او میں ہو یا جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہیں، کہ اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ نیکسس جو ہے وہ اسٹیبلٹی افغانستان میں لا نہیں رہا، کیونکہ اسٹیبلٹی ان افغانستان ہیز بین پرائورٹائزڈ بائی ایس سی او. اور وہ کنیکٹیوٹی کا خواب جو ہم دیکھتے ہیں ایس سی او کے حوالے سے، وہ اس وقت تک ریئلائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسٹیبلٹی نہیں آتی. تو جب تک کہ یہ نیکسس نہیں ٹوٹتا، جب تک کہ ہندوستان کو باز رکھا نہیں جاتا کہ وہ بھی اس میں معاون نہ ہو، جب تک کہ ہم طالبان سے کو پریشرائز کر کے یا پرسویٹ کر کے نہیں کہتے کہ وہ اپنی سرزمین نہ استعمال ہونے دیں، یہ ہمارے لیے اس وقت 2 فرنٹ سیناریو ٹیررزم کو فیس کے لڑائی کا بھی کھل گیا ہے ایک لحاظ سے. اور یہ ڈیفینیٹلی کس نے کھولا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے، اور کس کی ڈاکٹرین چل رہی ہے اس کا بھی ہمیں پتا ہے. لہذا اب اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیں تو ایس سی او میں اس کی جو تقریر ہے، جو بتائے انہوں نے ہمارے دوست نے، اس کے چند اس میں بلکہ اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا کہ ان کی پرائورٹی کیا ہے. when they sit in the regional conference as a big country، تو ان کی پرائورٹی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، ان کی پرائورٹی کوئی ہارمونائزیشن آف ٹریڈ ریجیمز نہیں ہے، ہارمونائزیشن آف ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومیز نہیں ہے. ان کی کچھ اور ہے، ایڈونچرزم ہے. these are adventurous people جو ایسے. اور آپ کو شاید میں بتاتا چلوں کہ ایک اینالسٹ نے کہا کہ ایک وجہ جو امریکہ کی ہٹنے کی ہے انڈیا سے، کہ they now do not trust Modi and his regime، کہ یہ ایڈونچرس ہے. ایسے ہی جا کے کسی کہنے پہ یا اپنے ایسے ہی دماغ سے کچھ ہوا اینڈ چڑھائی کر دیتے. تو وہ پھر جو ایڈونچرس قسم کے جو رجیم ہوتے ہیں، ان کی پھر وقت بھی وہ نہیں رہتی. کیونکہ I have been part of these regional conferences، وہاں جس لیڈر نے بھی جس طرح ہمارے فارن منسٹر صاحب نے کی، ناپی تلی اور ریلیونٹ کہ ایجنڈا کیا ہے لے کے آئے ہو، اس کے اوپر بات کرو. آپ نا اپنا یہاں پہ رونا کس لیے رو رہے ہو آپ؟ You see, this shows kind of a very اور پھر اس میں اصل چیز یہ ہے کہ وہاں پھر آپ کی ریجنل میں آواز وہ نہیں رہتی، وہ سٹیٹس نہیں رہتا آواز کا جو ایک ریزنیبل آواز کا سٹیٹس ہوتا ہے. کیونکہ سننے والے بھی سنتے ہیں، سمجھنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ where it hits and where it doesn't hit. So میرے خیال ہے یہ اگر اس نے کی ہے کوشش تو اس کو پروٹیسائز کرنے کی. اور یہ جب میں سوچ رہا تھا ایس سی او پہ کہ اس کے سب سے بڑے خطرات کیا ہیں، تو اس میں ایک تو، اور دونوں پھر وہی دونوں خطرے ہیں، افغانستان کی انسٹیبلٹی اور انڈیا کا نیگیٹو رول. اگر ایس سی او کو کوئی ان دا سینس کے کوئی تھریٹس ہیں، اگر ہم سارٹ کریں اس کا، تو یہ 2 بہت بڑے تھریٹس ہیں جو کہ ممبرس کو سوچنے چاہیے اور ممبرس کے ساتھ ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے. بالکل صحیح. اور واقعی آپ نے بڑی نشاندہی کی کہ چین اور روس جو ہے آپ دیکھیں تو وہ ان کا جو اختلاف ہے وہ اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے، لیکن جس طرح کا عدم تعاون انڈیا کرتا ہے اور جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایس سی او کے پلیٹ فارم کو بھی دھمکیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بابر صاحب میں یہ دیکھ رہا تھا، میرے سامنے ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے جو بھارتی آرمی چیف نے چانکیاں ڈیفنس ڈائیلاگ میں جو جنرل اپندر نے جس قسم کا رویہ اختیار کیا، ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے گا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو صرف ٹریلر دکھایا ہے،
اور فلم تو ابھی شروع نہیں ہوئی. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طویل جنگ کے لیے کافی ساز و سامان اور ہتھیار ہیں, اور ساتھ ہی کہتے ہیں اگر نہیں تو فوری تیاری کی ضرورت ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے کچھ اسلحہ استعمال کر کے پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ایسی جنگ جیتنے کے لیے مزید اسلحہ خریدنا پڑے گا. اب یہ تضاد جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا 10 مئی کو, ان کو خود پتہ نہیں چل رہا, یا وہ یہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا وہ مزید جو ہے اپنا جو دفاعی بجٹ یا اپنا جو جنگی بجٹ ہے, دفاعی بجٹ تو ان کا ہے ہی نہیں, ان کا تو جنگی بجٹ ہے, وہ جنگی بجٹ کو بڑھانے کی چیز کر رہے ہیں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ اصل میں جو انڈیا کے اس وقت پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے نا جی, ان کا ٹوٹل مائنڈ سیٹ اپ ذرا پڑے, ہم سب جانتے ہیں, انہیں چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ان لوگوں نے دنیا میں ہندوستان کو ایک تماشا بنا دیا, ڈپلومیٹکلی بھی بنا دیا, ملٹریلی بھی بنا دیا. دنیا کے ہر ڈپلومیٹک فورم کے اوپر جا کے یہ ان کا رستو جو ہے, جے شنکر جو سمجھتا ہے کہ بہت بڑا یہ انٹلیکچوئل ہے, گفتگو دیکھا کرے لوگوں کی, اور دنیا ان پہ ہنستی ہے, تبھی ارریلیونٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا کچھ اور بات کر رہی ہے, یہ اپنا رونا روتے رہتے ہیں. اس طرح کی چیزوں کو آج کل کے اس ماڈرن ورلڈ میں لوگ اہمیت نہیں دیتے. ابھی یہ وار مانگرنگ ابھی چل نہیں سکتی. ابھی آپ نے ان کے آرمی چیف کی بات کی ہے, ایک ملٹری مین ہوتے ہوئے میں اس کی ذہنی حالت کا بالکل اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جس فریم آف مائنڈ میں اس وقت انڈین ملٹری لیڈرشپ ہے. دیکھیں, فوج کی نوکری, یونیفارم کی نوکری ساری کی ساری موٹیویشن پہ چلتی ہے, اور لیڈرشپ کا بڑا امپورٹنٹ رول اس میں ہوتا ہے. یہ والنٹری سروس ہوتی ہے, یہ کوئی آپ کسی کو زبردستی یہ اس نوکری کے اوپر نہیں لے کے آتے. جب وہ جاتا ہے ہندوستان کا آرمی چیف اپنی فیلڈ فارمیشنز کا وزٹ کرنے, تو اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کے انڈر کمانڈ اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں. ایک شکست خوردہ فوج پوری دنیا کہہ رہی ہے بار بار, ہر دوسرے امریکی صدر بھی ان کو یاد کرا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو پاکستان ناکو چنے چبوائے, دنیا کے لیٹسٹ فائٹر ایئر کرافٹ آپ کے پاس تھے, آپ نے ان کا اس کی بدولت پاکستان کو نقصان کے بچانا ہے, آپ اپنے ساتھ جہاز گھبرا بیٹھے اور مینوفیکچرر کا سر شرم سے جھکا دیا, کیونکہ جس اسلحہ جتنا مرضی جمع کر لے, اسلحہ کچھ بھی نہیں کرنے والا. پروفیشنلزم میٹر کرتا ہے, موٹیویشن اور کمٹمنٹ میٹر کرتے. ڈی مورلائزنگ فوج ہے یہ. ان کے سامنے جب جاتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے کہ لوگ نیچے سے کوشچن کریں گے, انڈر کمانڈز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات نہیں کر سکتے. پھر ان کو بیوقوف بنانے کے علاوہ ان کو مصروف رکھنے کے لیے اور کچھ نہ کچھ بتانے کے لیے اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں. اب ان کی بات پہ کون یقین کرے گا کہ پاکستان کو ناکو چنے چبوا دیے؟ پاکستان نے جو آپ کا حشر کیا ہے وہ صرف پاکستان نہیں کہتا, دنیا کے تمام انڈیپینڈنٹ آبزرورز کہہ رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اپنی ٹریننگ پہ توجہ دو, جسٹ دیکھو کہ تمہاری خامیاں کدھر ہے اور ان چیزوں سے سبق سیکھو, آپ فیلیئرز کو ری انفورس کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ انٹلیکچولی بھی اور آن گراؤنڈ ملٹریلی بھی اور ٹریننگ میں بھی ڈپلومیٹکلی ہر جگہ یہی کام کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کا آرمی چیف جب کہیں جاتا ہے تو اپنے افسروں اور جوانوں کو طفل تسلی دینے کے لیے, کچھ ان کو نیا ایک چورن بیچنے کے لیے, کوئی نیا ان کو ایک راگ الاپنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو باتیں اس نے کرنی ہے, اور تبھی جا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور ان کے اندر کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے آفیسرز اپنے جوانوں کے سامنے جاتے ہیں, دے ڈونٹ ہیو اے فیس ٹو شو اٹ ٹو دیم. یہ ان سے کوشچن انوائٹ ہی نہیں کرتے, یہ ڈسکشن آج کل کر ہی نہیں رہے ہیں. وہاں پر ان کے سیشن انٹریکٹیو سیشن ہو ہی نہیں رہے ہیں, جو کہ ایک بنیادی لازمی عنصر ہوتا ہے کسی بھی ٹریننگ کا یا کسی بھی انٹریکشن کا. تو اس طرح کی باتیں یہ اسی لیے کرتے ہیں. ان کی مینٹل اسٹیٹ کو ہمیں سب کچھ سمجھنا چاہیے. ان کے پاس بتانے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس طرح کی باتیں سنا کے ان کو تسلی دیتے ہیں, ان کو نئے نئے راستے دکھاتے ہیں, ان کو یہ باتوں میں لاتے ہیں اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت ہیں, آپ فکر نہ کریں, ہم اسلحہ لے کے آ رہے ہیں, ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے. دھمکیاں دے کے, اس طرح کے بلند باغ دعوے کر کے آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو یو ہیو ٹو لیڈ فرام دی فرنٹ. کوئی فوج بھی ایسی نہیں ہوگی جو کہ ترقی جس نے کی ہو اور اس نے سبق نہ سیکھا ہو اپنے ماضی سے, اپنے فیلئر سے. وہاں آؤٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں, وہاں پر ڈیپ بریفنگز ہوتی ہیں. اس طرح کے سیشنز میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر آپ غلط تھے, کہاں پر آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, تبھی اپنے اندر کریکشن لے کے آ سکتے ہیں. اگر آپ مانتے نہیں ہیں اور آپ ہر وقت ڈیفائنس کے موڈ میں رہتے ہیں تو کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے. آپ کبھی صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے. ان کی فوج میں ڈیزرشنز ہو رہی ہیں, وہاں پر بہت سارے, یہ تو بتاتے نہیں ہیں, یہ خبریں باہر آتی نہیں ہیں
یہ جو انکی فوج ڈپلائڈ ہے کشمیر میں یا 7 سسٹر اسٹیٹس میں، جہاں پر ہر روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا، مطلب ان کی فوج میں یونٹوں میں بغاوت ہو رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی ان کے دشمن، ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کے انسیڈنٹ یہ آگے باہر لے کے نہیں آتے. اور جب یہ ان کے آرمی چیف فیلڈ فارمیشن جاتا ہے، پہلے 4-5 مہینے کسی کے پاس یہ گئی نہیں ہے، نہ ان کا ایئر چیف گیا نہ آرمی چیف گیا ہے. اب جب جانا شروع کیا تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اوور آل اپنے آپ کو بلف کرنے کی بات ہے، دوسروں پہ الزام دینے کی بات ہے، اور اس طرح کی نان سیریس قسم کے لوگ ہیں. آپ یقین کیجئے ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے. دنیا کے کسی فورم میں جے شنکر کی یا موڈی کی بات ہے، موڈی کو آپ نے دیکھا پچھلے 7 مہینوں میں کہیں پر جا کے کہیں پر اس نے ایڈریس کیا ہو یا کسی کو سب اس نے فیس کیا ہو میڈیا کو؟ یہ جو جے شنکر ٹائپ لوگ ہیں جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ اس ساگ ڈار صاحب کی باتوں کو سنیں گے؟ جو پروگریسو باتیں ہیں، جو ود ان دی ایس سی ایف ایجنڈا گرا کی باتیں یا اس کی باتیں ہیں جو کہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کی دھمکیوں کو سنے گا کون؟ 6 مہینے پہلے جو آپ کا حشر ہوا ہے آپ دنیا نے پورا دیکھ لیا. تو یہ اوور اپنے آپ کو بلف کرنے والی بات ہے، ایک ڈیفائنس کے موڈ میں رہنے والی بات ہے، اور اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کرتے رہے، آپ آگے نہیں جائیں گے، آپ دن بدن مزید پیچھے آئیں گے، انحطاط کی طرف جائیں گے، تنزلی کی طرف جائیں گے. آپ کبھی بھی ڈی جنریشن کی طرف جا سکتے ہیں، آپ پروگریس کی طرف کبھی بھی نہیں جا سکتے. مجھے ایک اور چیز بابر صاحب، میں اس پہ نا ذوالفقار میں صاحب کو کمنٹ چاہ رہا ہوں کہ ایک اور چیز کا اشارہ ملتا ہے کہ جب بھارت نے 10 مئی کو جو شکست کا مزہ چکھا اور اس کے باوجود کہ اپنے رافیل طیارے تباہ کروا لیے، ذوالفقار صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے بجٹ کو، فوجی بجٹ کو مزید بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے لوگ جو کہ ٹوائلٹ سے محروم ہیں، باتھ روم سے محروم ہیں، اس سہولت کی طرف جانے کی بجائے جنگی جنون میں مزید اسلحہ خریدنے کی طرف جا رہے ہیں. ابھی میں حال ہی میں ان کی نئی فلم میں سمجھ رہا تھا کہ ان کے کسان کی حالت لوگ کہتے ہیں بڑی ذوالفقار میں سب بہت بہتر ہے، کہتے ہیں کہ جناب وہاں کی فی ایکڑ پیداوار زیادہ ہے، جناب وہاں پہ کسان خوشحال. آپ یقین کریں گے کہ پچھلے 25 برسوں سے وہاں پر جو فلمیں بلکہ 50 برسوں سے بن رہی ہیں، جس طرح ان کے کسان خودکشی کر رہے ہیں، اور ابھی ان کی جو نئی فلم آئی ہے ابھی ریلیز ہوئی ہے جولی LLB 3 تیسرا پارٹ، اس میں بھی کسان کی خودکشی ہے، اس میں بھی کسان جو ہے وہ آتما ہتیا کر رہا ہے اور اس کا پھر کیس اور وہ معاملات. تو یہ اپنے لگتا ہے کہ ذوالفقار میں صاحب یہ اپنا بجٹ اور اپنی اکانومی، اپنا ساری توجہ یہ اسی جو ہے یدھ کی طرف، جنگ کی طرف، انتہا پسندی کی طرف، فساد کی طرف، اس کی طرف لگانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں نجم، جیسے ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ ایس سی او کا جو ایجنڈا ہے اس کے اندر جو ایک نقطہ ہے وہ ہے ایکسٹریمزم کا خاتمہ. تو دنیا کی سب سے بڑی انتہا پسند ریاست تو یہ BJP لیڈ گورنمنٹ ہے، یہ انڈیا اس وقت ہے. تو جس فورم پہ گئے تھے وہاں یہ بھی تو بتاتے ہیں نا کہ وہاں ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کو اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کی مساجد پہ قبضہ کر رہے ہیں، ان کو گرا رہے ہیں اور ان کو مندروں میں تبدیل کر رہے ہیں. یہ تو بتاتے ہیں نا ان کو، تو یہ نہیں بتائیں گے. بہرحال دنیا کو تو خیر پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نجم ان کا بجٹ کوئی $80 بلین سے $100 بلین، ہم سے کوئی 5 گنا بڑا بجٹ. اب اس کا اور کیا بڑھائیں گے؟ 7-8 گنا. 50 کروڑ لوگ، میں نے آپ کے ایک پروگرام پچھلے میں شاید یہ کہا تھا کہ 50 کروڑ نوجوان پڑھے لکھے جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ڈپلومے ہیں وہ بے روزگار ہیں. سب سے زیادہ غریب ترین سٹیٹ وہ ہے بہار، جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میدان مار لیا ہے. وہاں میدان اس طرح سے مار لیا ہے کہ جو ورلڈ بینک کے $756 ملین کے وہاں پہ 4 پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس کے پیسوں کو یہ الزام لگا رہے ہیں وہاں کے سیاستدان کہ ان کے پیسوں کو 10,000 روپے خواتین میں بانٹ گئے تو ووٹ خریدے گئے، جنہیں 14,000 کروڑ روپے 140 ارب روپیہ اس الیکشن میں جھونکا گیا. اب بہار کی اور پورے انڈیا کی سٹیٹس کی میں بات آپ سے کروں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو مودی صاحب کی اپنی ہے، انہوں نے کہا کہ جو ریاستیں ہیں ان کا خسارہ، بجٹ خسارہ 3% آف دا GDP سے زیادہ نہیں ہوگا. تو بہار کا خسارہ 6% ہے، ان کے ٹارگٹ سے ڈبل ہے. تو یہ ڈبل اس لیے ہوا ہے کہ اس کی حکومت نے قرضہ لے کے ان لوگوں میں پیسے بانٹ دیے، کچھ ورلڈ بینک کے ڈال دیے. تو یہ اتنا بڑا ایک فراڈ ہوا. 89 سیٹیں جیتے ہیں 243 سیٹوں میں سے. اور نجم صاحب، اس بہار میں غربت کا یہ عالم ہے کہ 46% پاورٹی ہے اس کے اندر، اور یہ انڈیا کی غریب ترین ریاست ہے. اور تم اس غریب ترین ریاست میں الیکشن پیسے کے زور پہ جیتنے پہ نریندر مودی صاحب یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے جو ہے بڑا کارنامہ کیا ہے. آپ ذرا پیچھے ہٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیچھے سے کتنے لوگ آپ کی جو ہے نا وہ پگڑی اتارنے کے لیے اور کھینچنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے. نجم، اس بار
یہ آخری گورنمنٹ ان کی چل رہی ہے, یہ ایک اسٹیٹ کا الیکشن ہے, آگے آپ دیکھیے گا کس طرح سے ان کی تبدیلی. وہاں پہ کسان تو آپ بات کریں خودکشیاں, پنجاب جو ہے, پنجاب کی آپ سوشل میڈیا چیک کر لیں کہ وہ نکو نک آئے ہوئے ہیں وہاں کے کسان اور وہاں کی پاپولیشن. اور ایک بچیاں جو ان کو یونیورسٹی میں داخل نہیں ہونے دیتے, پنجاب کا ان کا آئی ڈی کارڈ دیکھ کے ان کو باہر پولیس روکتی ہے, تو وہاں ایک غدر مچا ہوا ہے. تو میں بالکل یہ ایسے میں پھر یہ سمجھ رہا جنونیت اور ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بڑی زیادتی ہو رہی ہے انسانوں کے ساتھ. وہ بھی تو انسان ہے نا, میں اس طرح سے نہیں گنتا سارے ہندو, جیسے ہمارے ساتھی فرما رہے تھے کہ سارے ہندو ایسے نہیں ہیں. یہ بی جے پی کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ جو انتہا پسند ہیں, یہ اس ہندوستان کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں. اس کے اوپر سیاہی کالک مل رہے ہیں اس کے ماتھے پہ, جو کبھی کہتا تھا کہ میں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی. صحیح. میں ایک اور اہم موضوع ہے, میں پروگرام کے آخر میں اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے, تو ناظرین پاکستان کی ہمیشہ سے کمٹمنٹ رہی ہے کہ وہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست چاہتا ہے جو 1967 کی سے پہلے کی جو سرحدیں ہیں اس پر ہو, اس کا جو دارالحکومت ہو وہ بیت المقدس ہونا چاہیے. اس پر پاکستان کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حکمت عملی دیگر دوست اسلامی ممالک کے ساتھ دیگر جو دوست اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر امن قائم کرنا ہے, اور اس امن کے لیے جو کوششیں کی گئیں اور اسی کے لیے فلسطین کے لیے اب بین الاقوامی استحکام فورس کی جو سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد منظور ہوئی ہے اس میں بھی پاکستان نے ووٹ دیا ہے اس کے حق میں. چین اور روس نے ابسٹین کیا, غیر حاضر رہے, لیکن اس کے ساتھ ہی جو 13 ارکان تھے سلامتی کونسل کے پاکستان سمیت, اور پاکستان نے اس کو جو واضح کیا, اس نے کہا کہ ہم نے یہ جو ووٹ دیا ہے یہ خون ریزی کو روکنے کے لیے دیا ہے, یہ ہم نے لڑائی کو روکنے کے لیے دیا ہے, عام شہریوں کے تحفظ کے لیے دیا ہے, وہاں پر تعمیر اور ترقی کا دور شروع ہو, وہاں پر انسانی امداد پہنچ سکے. میں عاصم افتخار صاحب کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہاں سے غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے. ہم نے اس کے لیے ووٹ دیا ہے, ہم امن کی امید کرتے ہیں. جی آر بلوچ صاحب, پاکستان کی یہ مساعی, پاکستان کی یہ کوشش وہاں پر امن قائم ہو, کتنی آپ کو کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ میں نے سنا ان کی سپیچ کو, اور جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ہمیشہ شائننگ کلرز میں ہوتے ہیں, تو جو ان کی سپیچ تھی وہ بہت ہی پروفیشنل تھی, اور ہمارے جو اصولی موقف ہے فلسطین کے متعلق اس کا ریفلیکشن تھی, اور ہماری سپورٹ ڈیفینیٹلی جس طرح آپ نے ان کو کوٹ کیا, دیٹ از واٹ اٹ واز مینٹ. لیکن اس سے زیادہ ہمارے ووٹ سے زیادہ ضروری تھا جو انہوں نے بعد میں کلیریفیکیشنز دی کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے ووٹ دیا ہے, لیکن چند ایسی چیزیں ہیں قانونی طور پہ انٹرنیشنل لاء کے حساب سے, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹیکلی, جن کو انہوں نے انڈر لائن کیا. اور اس میں سب سے اہم یہ تھا کہ یہ جو پیس پلان ہے یا یہ جو سیکورٹی کاؤنسل کا ابھی ریزولوشن آ رہا ہے, وہ ان تمام ان سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو نہ تو تبدیل, اس کی جگہ متبدل ہوگا جہاں پہ کہا گیا ہے کہ دے شوڈ بی اے اسٹیٹ فار دا پیلسٹینینز. تو وہ کمٹمنٹ پاکستان کی ابھی بھی ہے, اور انہوں نے باور بھی کروایا اور ایمفیسائز کیا کہ دنیا جب جا رہی ہے towards truth and solution resolutions, they must not, کیونکہ چھوٹا سا ریفرنس ضرور ہے اس کے اندر کہ the ultimate statehood of the Palestinians, لیکن وہ کوئی بہت ہی طویل سفر کی بات کرتے ہیں. تو وہ ایک اہم نقطہ. دوسرا انہوں نے جو اہم نقطہ کہ there are still some clarifications کہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, اور بہت ہی اچھا نقطہ کہ it must have an expiry date. ایسا نہ ہو کہ یہ غزہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک kind of disputed land رہے between Israel and the Palestinians, اور وہاں UN کی فوج یا اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہ چلتی رہے سالہ سال یا صدیاں چلے, ڈیکیڈز چلے. تو وہ بڑے دو اہم نقطے جو انہوں نے اٹھائے کہ یہ چیز ہمیں, اور آف کورس تقدس جو ہے بیت المقدس کا, وہ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کور از آف کورس دیٹ, مسلمانوں کے لیے
ایک ریڈ لائن ہے, اس پہ کسی کو کس طرح سے اس پر تو کمپرومائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں بابر علاؤالدین صاحب سے بھی کہوں گا, صاحب اس پہ کمنٹ کیجئے گا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم اس منصوبے کے ساتھ نہیں جاتے تو پھر کیا ہے, ہم واپس اس خون ریزی کی طرف چلے جائیں جو 2 سال تک وہاں پر رہی, جس طرح کھنڈر بنا دیا گیا غزہ کو, جس طرح بچے شہید ہوئے, جس طرح تباہ کر دیا گیا سب کچھ, تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ دوبارہ شروع ہو. جی میں پاکستان کا موقف بالکل اصولی ہے کہ پاکستان کے مستقل مندوب نے جو آج کہا, جس کی ہم بات بھی کر رہے ہیں, بالکل وہی موقف ہے جو کہ ایک اصول پرست ریاست کا ہونا چاہیے. اب گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق آپ کو موقف اپنانا چاہیے. ہمارا اسرائیل کے متعلق جو موقف ہے اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی لفظ کو لچک نہیں ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست بالکل قائم ہونا چاہیے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو, اور تمام فلسطین علاقوں سے اسرائیلی فورسز وڈرا کرے. ابھی اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم اگر سچویشنوں کو دیکھیں تو سب سے بنیادی چیز اور سب سے جو میں کہتا ہوں ضروری چیز یہ ہے کہ غزہ میں اور ان علاقوں میں امن ہو, جو قتل و غارت بند ہو. 2 سال قتل و غارت کے بعد 70,000 بے گناہ لوگ شہید کر دیے گئے, اور اس کا آن گراؤنڈ تو کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں نے صرف قرارداد مذمت پاس کر دی, یا سیکیورٹی کونسل میں وہ بھی امریکہ ویٹو کرتا رہا. ابھی فائنلی اگر ایک طرف ہم چل پڑے ہیں کہ جی آپ وہاں پر امن ہو, وہاں پر قتل و غارت بند ہو, اور یہ فلسطین کے مظلوم لوگ بھی, ان کو بھی حق حاصل ہے کہ سکون کے ساتھ اپنے ملک میں اپنے علاقوں میں رہ سکیں, تو آئی تھنک اس کی طرف بڑھتا ہوا ہر وہ قدم جو کہ اس کو یہ ایسا ہونے کی طرف جا رہا ہے یا اس سے مدد کر رہا ہے, اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. اور کسی جگہ کے اوپر آپ ووٹنگ کا بالکل حصہ بننا چاہیے, کسی بھی اسٹیٹ کو ریلیونٹ رہنے کے لیے. ٹارگٹ تو بالکل ہمارا بالکل کلیئر ہے کہ ہم اس خون ریزی کو روکنا چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں. اور ذوالفقار میں صاحب آپ کا بھی کمنٹ چاہوں گا, ہم وہاں پہ انسانی امداد چاہتے ہیں, ہم وہاں پر تعمیر نو چاہتے ہیں, ہم وہاں پر سرمایہ کاری چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ خطہ جہاں پر بچوں کی بڑوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں وہ امن ہو جائے وہاں پر, اور وہ تعمیر و ترقی کے راستے پر چل پڑے. دیکھیے اس ساری جو قرارداد وہاں پہ ہوئی ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پورا عرب ورلڈ یعنی اسلامک کنٹریز جو ہیں انکلوڈنگ جارڈن اور سعودی عربیہ, UAE, قطر, بحرین, سبھی لوگ اس کے اندر شامل ہیں, مصر, ترکی, پاکستان. انہوں نے 9 ملکوں نے امریکہ سمیت جو پرسوں ایک سٹیٹمنٹ مشترکہ بیان جاری کیا تھا, اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اس کی بنیاد پہ پاکستان کے مطالبے پہ ایک بہت ہی اہم نقطہ صدر ٹرمپ کو اپنے 2nd ڈرافٹ میں جو سیکورٹی کونسل میں انہوں نے پیش کیا اس قرارداد کا, اس میں شامل کرنا پڑا. وہ نقطہ تھا اسٹیٹ ہوڈ. اسرائیل ایک اسٹیٹ ہوڈ ہوگی, اسٹیٹ ہوڈ 1933 کے فلسطین ایک اسٹیٹ ہوڈ ہوگی, اور 1933 کے امریکہ کے کنونشن کے مطابق یہ انٹرنیشنل لاء کی ڈیفینیشن میں اسٹیٹ ہوڈ وہ ہوگی, یعنی فلسطین وہ ہوگا جس کا اپنا ایک مخصوص علاقہ ہوگا, جس کی اپنی پاپولیشن ہوگی. یہی ہماری کامیابی ہے. ذوالفقار میں صاحب اسی کامیابی کی امن کے بعد اسی کی طرف سفر ہونا ہے. اور میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا بھی, بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب کا بھی, GR بلوچ صاحب کا بھی, اور آخر میں عاصم افتخار صاحب نے جو وہاں پر الفاظ, میں صرف ان کو دہرانا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں ان کا دکھ ہمارا درد ہے, ان کی ثابت قدمی ہمارا فخر ہے, ان کی امنگیں ہمارا مقصد ہے, ان کا امن ان کا تعمیر نو ہماری کوشش ہے, اور ان کی آزاد ریاست ہے وہ ہماری غیر متزلزل حمایت ہے. ہمیں اپنے اس اصولی موقف سے کوئی نہیں ہٹا سکتا, اور اگر ہم ان کے امن کے لیے بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارا خواب ہے, ہماری کوشش ہے, ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.